بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ جب اس طبیب نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے اپنے ہاتھ کی زردی دکھائی کہ جو حضرت کو زہر دینے کی علامت تھی۔ حضرت نے فرمایا میری بیماری یہ ہے۔ طبیب وہاں سے لوٹ آیا اور اپنے بھیجنے والوں سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم تم نے جو زہر دی ہے وہ اس کے بارے میں تم سے زیادہ آگاہ ہے۔ اس کے بعد حضرت اس دنیا سے چلے گئے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر اس مظلوم امام کے جنازے کو تابوت میں رکھا گیا اور قید خانے سے باہر لایا گیا۔ ایک شخص جنازے کے آگے آواز دیتا تھا، ھذا امام الرافضات فعرفوہ، یہ رافضیوں کا امام ہے، اس کو پہچانو۔ اس کے بعد جنازے کو بازار میں لے گئے اور وہاں زمین پر رکھ کر اعلان کیا کہ یہ موسیٰ بن جعفر ہیں اور یہ وہ طبعی موت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کو دیکھ کر لوگ آتے ہیں، جنازے کو دیکھتے ہیں، اور شیخ ہرعاملی نے اثبات الہدیٰ میں نقل کیا ہے کہ سندی بن شاک نے حکم دیا کہ جنازے کو بغداد کے پل پر رکھا جائے۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ بن جعفر طبعی موت مرے ہیں۔ لوگ آ کر حضرت کو دیکھتے تھے اور زخم کے نشان نہیں پاتے تھے، اور پل بغداد پر میت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اکثر ہجوم رہتا ہے، چنانچہ عوام کو بتانا مقصود تھا کہ ان کی موت طبعی طور پر ہوئی۔ ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ روایت میں ہے کہ شیعوں میں سے ایک شخص جنازے کے قریب آیا، اس نے سنا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ بن جعفر کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ طبعی موت سے مرے ہیں۔ اس نے حاضرین سے کہا کہ میں اس موضوع کے متعلق خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، وہ کس طرح اپنی حالت بتائیں گے؟ وہ شیعہ جنازے کے قریب آیا اور کہا، اے فرزند رسول، تو خود بھی سچا اور آپ کے آباء و اجداد بھی سچے ہیں، مجھے بتاؤ کہ آپ کو شہید کیا گیا ہے یا آپ طبعی موت مرے ہیں؟ امام کے لب ہلے اور 3 مرتبہ فرمایا، قتلاً قتلاً قتلاً، مجھے شہید کیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قریش کے مقبرے میں دفن کرنا۔ امام مظلوم کے جنازے کو اس مقام پر لایا گیا کہ جہاں بنی عباس کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور شہر میں شور بلند ہوا کہ آپ کے جنازے کی اطلاع منصور دوانکی کی اولاد میں سے ایک شخص ہارون کے چچا سلیمان بن ابی جعفر کو دریا کنارے اپنے محل میں پہنچی۔ اس نے اصل واقعہ معلوم کیا اور اپنے غلاموں کو اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ طاقت کے زور سے ان سے جنازہ لے لیں تاکہ ان کو احترام کے ساتھ بنی ہاشم اور قریش کے قبرستان میں دفن کر سکیں۔ سلیمان ننگے سر اور پاؤں باہر آیا، اپنے گریبان کو چاک کیا اور جنازے کے قریب آ کر حکم دیا کہ آواز دو کہ جو بھی طیب ابن طیب دیکھنا چاہتا ہے وہ آ کر موسیٰ بن جعفر کے جنازے کو دیکھے۔ بغداد کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، نالہ و فریاد کرتے ہوئے قریش کے قبرستان تک پہنچے اور سلیمان کے حکم کے مطابق اس کفن کے ساتھ کہ جس کی قیمت 2000 اور 500 دینار تھے، اس پر پورا قرآن لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ حضرت کو کفن دیا گیا اور احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ہارون نے ظاہری طور پر ایک خط کے ضمن میں اپنے چچا سلیمان کی تعریف کی اور کہا کہ سندی بن شاہک ملعون نے یہ ظلم موسیٰ بن جعفر پر میری رضا کے بغیر کیا ہے، میں اس کے اس کام سے خوش نہیں ہوں اور آپ کی اس روش سے خوش ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناجات۔ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر نے قید خانے میں اس مقام پر کہ جس میں حضرت کو شکنجہ دیتے تھے اور غل و زنجیر کو آپ کے پاؤں سے باندھ دیتے تھے، حضرت اس قید خانے میں ابتدا میں فرماتے تھے، خدایا میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسی جگہ دی کہ جس میں بہترین طریقے سے تیری عبادت کر سکتا ہوں۔ لیکن قید خانے کے آخری دنوں میں اس طرح دعا فرماتے تھے، اے وہ ذات کے جو گھاس کو پانی، مٹی اور پتھر کے درمیان سے نجات دینے والی ہے اور آگ کو لوہے اور پتھر کے درمیان سے نجات دینے والی ہے، اور جو دودھ کو کثافات اور خون سے نجات دینے والی ہے،
اور جو بچے کو پردہ رحم سے نجات دینے والی ہے، اور جو روح کو حجاب کے درمیان سے نجات دینے والی ہے، مجھے ہارون کے ہاتھ سے نجات دے۔ میں جوان تھا، زنجیر نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرا جسم گھل گیا اور اب میری جگہ ایک تصویر رہ گئی۔ یا اللہ، یا تو مجھے قید خانے میں موت دے دے یا زنجیروں سے رہائی عطا کر دے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر درود کے چند جملے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر درود کے چند جملے ذکر کیے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں: خدایا، درود بھیج اس شخص پر کہ جس کی قید خانے کی گہرائی اور کنویں کی تاریکی میں شکنجے میں جکڑے رہنے سے پاؤں کی نازک پنڈلیاں زنجیروں سے زخمی ہو گئیں، اور اس کے جنازے پر ندا دینے والا ذلت اور خواری کے ساتھ ندا دیتا تھا، وہ بزرگوار کہ جس کی میراث غصب کی گئی اور حق چھینا گیا، مغلوب ہوا اور خون طلب کیا گیا، زہر کی حالت میں اپنے جد محمد مصطفیٰ، اپنے باپ علی مرتضیٰ اور اپنی ماں سیدہ خاتون جنت کے پاس گیا۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ آپ کو انہی زنجیروں کے ساتھ دفن کیا جائے کہ جن زنجیروں میں انہیں قید خانے میں شکنجا کیا گیا تھا۔ یہ وصیت شاید اس لیے ہو کہ جس وقت اپنے جد محمد مصطفیٰ یا اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے ملاقات کریں تو ان سے شکایت کریں کہ مجھے ان زنجیروں کے ساتھ قید خانے میں تکلیف دی گئی۔ اے آسمان، خیر البشر کی اولاد پر کچھ رحم کر، بغداد کے قید خانے پر نظر ڈال اور اسے دیکھ۔ سلطان بطحا، اسے زنجیر ظلم سے رہائی دیجیے، اور اگر اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مداوع کیجیے۔ اگلے شعر میں کہا گیا: گردش فلک کی وجہ سے وہ صاحب منصب جو زنجیر میں باندھنے کی سزا دے سکتا تھا، وہ خود کمند عشق کی زنجیر میں گرفتار ہو گیا۔ 1000 یوسف کنعان بھی اس کی قیمت نہیں تھے، یہ وہ یوسف ہے جو زنجیر کا خود خریدار تھا۔ اگلے شعر میں کہا گیا کہ اس کے سر، پاؤں اور گردن لوہے کے نیچے آ گئے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے زنجیر کا بازار بارونق ہو گیا۔ کسی پھول نے کانٹے کے ہاتھوں وہ کچھ نہ دیکھا ہوگا جو اس نرم و لطیف جسم نے زنجیر کی تکلیف سے برداشت کیا۔ زنجیر کی سختی سے سوائے پروردگار کے اور کوئی واقف نہیں، اور یہ کہ اس نازنین نے زنجیر کے ہاتھوں کیا دکھ جھیلا۔ اس کا آخر دم تک کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ اس نے آنکھ کھولی تو زنجیر دیکھی، اس کی زخمی جسم پر بہت سی جانیں قربان، جس کے غم میں زنجیر کی خونبار آنکھیں بھی خون رو رہی تھیں۔ اگلے شعر میں کہا گیا کہ یہ قصہ ایک جان کو جلا دینے والا قصہ ہے، اسے مختصر کر کہ یہ قصہ بہت طویل ہے۔ 10ویں معصوم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مصائب کا ذکر۔ ہمارے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا کی 11 ذکات 148 ہجری قمری میں مدینہ میں ولادت ہوئی۔ 203 ہجری قمری صفر کے آخر میں 55 سال کی عمر میں بنی عباس کے چوتھے خلیفہ مامون کی وساطت سے سنہ بعد نوکان میں حضرت کو زہر دیا گیا، جو آج کل مشہد شہر کے محلوں میں سے ایک محلہ شمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت شہید ہوئے اور حضرت کا مرکز مشہد مقدس میں ہے۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔